السلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وعن نعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هي العبادة. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرد القضاء إلا الدعاء. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. قابل صد احترام میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جہان بھر کے اندر جو کچھ ہے وہ اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اور جہان میں جو کچھ ہے وہ اللہ کے خزانوں سے ہے، اللہ جل شانہ کی مشیت سے ہے، ارادے سے ہے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنَزِّلُهُ إِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُومٍ. یہ جتنا کچھ ہے یہ سب کا سب اللہ کے خزانوں سے ہے، اور یہ جو کچھ ہے اس خزانوں کے مقابلے میں بہت تھوڑا ہے. اللہ جل شانہ کے خزانوں سے فیض حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو دعا کی قوت عطا کی ہے. اس دعا سے بگڑیاں بنتی ہیں، اس دعا سے قضا اللہ پاک ٹالتے ہیں. مدینہ طیبہ میں ایک عورت آ کر اسلام قبول کرتی ہے، اس کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے. تو ترتیب یہ ہوتی ہے کہ عورتوں میں رہتی ہے اور بچہ باہر مردوں میں رہتا ہے. تو شروع کے زمانے میں مدینہ طیبہ کی فضا سخت تھی اور باہر سے آنے والا آدمی بیمار ہو جاتا تھا. اللہ جل شانہ کی شان اور قدرت کے وہ بچہ بیمار ہوا اور اس کا انتقال ہو گیا. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ماجرا پیش کیا کہ اس طرح یہ واقع ہو گیا ہے اور اس بچے کا انتقال ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھا اس کو نہلاؤ، دھلاؤ اور کفن پہناؤ اور اس کی والدہ کو اطلاع کر دو. جب اس کی والدہ کو اطلاع کی گئی تو اس نے کہا کہ ٹھہرو، ابھی آپ لوگ کچھ کرنا نہیں. اس نے پھر وضو کیا
2 رکعت نماز پڑھی اور اللہ رب العزت سے اس نے التجا کی کہ اللہ یہ تیری قضا ہے، تیرا فیصلہ ہے، میں اس پہ راضی ہوں، اور ہر انسان نے مرنا ہے، دنیا سے جانا ہے، بس اتنی سی میں بات کہتی ہوں کہ میں مشرک قبیلے اور قوم کو چھوڑ کر تیرے حبیب کے پاس آئی، تیرے نبی کے پاس آئی، اور میں نے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا، تو اب میں اگر واپس جاؤں گی اور میرے ساتھ بچہ نہیں ہوگا تو میری قوم میرا مذاق اڑائے گی اور ہنسے گی کہ تم کون سے خدا کو مان کے آئی کہ جس نے تم سے تمہارا بچہ چھین لیا۔ اے اللہ میں اس طعنے کو برداشت نہیں کر سکتی، تو مردوں کو قیامت میں بھی زندہ کرے گا، اے اللہ تو اس بچے کو زندہ فرما دے۔ تو اللہ رب العزت نے اس کو کھڑا کر دیا اور وہ بہت بعد تک جیتا رہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس دعا کی قوت کو، طاقت کو جانتے تھے، اس لیے کہ ان کا تعلق اللہ کے ساتھ اس طور پر بن چکا تھا۔ قافلہ جا رہا ہے، ایک صحابی کا وہ گدھا فوت ہو گیا، اس کے گدھے کے فوت ہونے پر دوسروں نے اسے کہا کہ چلو ہماری سواری لے لو، تو انہوں نے کہا نہیں آپ لوگ جاؤ۔ وہیں کھڑا ہوا، 2 رکعت نماز پڑھی اور کہا کہ اللہ تو مردوں کو زندہ کر، میں تیرے راستے میں ہوں، تو قدرتیں رکھتا ہے، اللہ میری سواری نہیں ہے۔ ایران کے فتح ہونے کے موقع پر کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریا کو پار کیا تو ایک صحابی کا پیالہ پانی میں گر گیا، تو دوسرے ساتھیوں نے کہا کہ چلو چلتے ہیں، اس نے کہا نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے، ٹھہرو تم لوگ جاؤ۔ اس نے وہیں اللہ پاک سے دعا کی کہ تو قدرتیں رکھتا ہے اور میں تیرے راستے میں ہوں، مجھے میرا پیالہ چاہیے۔ صحابی گھر آئے اور پوچھا کھانے کو کچھ ہے؟ انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کہا اچھا تم اللہ پاک سے یہاں مانگو، اور وہ مسجد میں گئے، دعا کی، واپس آئے تو تندور روٹیوں سے بھرا ہوا تھا، چکی چل رہی، اس سے آٹا نکل رہا، اور برتنوں کو بھر دیا۔ اس کے بعد انہوں نے اس چکی کو اٹھایا تو اس کے اندر ایک گندم کا دانہ تھا، ایک۔ آ کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس واقعے کو ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر تم اس چکی کو نہ اٹھاتے تو یہ قیامت تک چلتی رہتی۔ زمزم اما ہاجرہ کی دعائیں، زکریا علیہ السلام حضرت مریم کے خالو ہیں، اور مریم علیہ السلام ان کی کفالت میں تھیں، اور ماں نے ان کے سپرد کیا تھا، اور یہ بیت المقدس کے متولی تھے، تو چونکہ وقف کیا تھا ماں نے، انی نذرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم، یہ منت مانی تھی اور یہ ان کو وقف کیا ہوا تھا، اس لیے یہ گویا کہ اللہ کو دے دی تھیں، اور یہ بیت المقدس میں رہتی تھیں۔ زکریا علیہ السلام خالو تھے، ان کی کفالت تھی۔ تو جس کمرے میں ان کو رکھ کے زکریا علیہ السلام جاتے، باہر سے کنڈی لگاتے اور تالا لگا کے چلے جاتے، تو جب آ کر کنڈی کھولی اور دیکھا تو بے موسم کا پھل مریم کے پاس پڑا ہے۔
بے موسم کا پھل پڑا ہے. انا لک ھذا قالت هو من عند اللہ، کہاں سے ہے؟ اللہ کے پاس. ہنالک دعا زکریا ربا، 100 سال سے عمر زیادہ تھی اور اولاد نہیں تھی. یہ بے موسم کا پھل دیکھ کر ذہن فوراً منتقل ہوا اور دعا زکریا ربا، وہاں فوراً دعا کی، رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبۃ انک سمیع الدعاء، مجھے پاک صاف پاکیزہ اولاد عطا فرما. اور قرآن کہتا ہے کہ زکریا علیہ السلام نے وہاں دعا کی اور ابھی ہاتھ نیچے نہیں کیے تھے، فرشتے آ کر ان کو خوشخبری سنا گئے، ان کو بتا گئے کہ اللہ نے فیصلہ کیا آپ کو اولاد ہوگی. تو چونکہ عمر زیادہ تھی تو پیغمبر تھے، کیفیت اور انداز معلوم کرنے کے لیے کہ اللہ ہوگی تو کیسے ہوگی. تو اللہ رب العزت نے اس دعا کو قبول کر کے اس عمر میں کہ جب خود زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں قد بلغت من الکبر عتیہ، عمر کے بانجھ پن کو پہنچ چکا ہوں، بڑھاپا ہے. وامرأتی عاقر، اور میری عورت کیا ہے؟ بانجھ ہے. عورت بانجھ اور میں بھی عمر کے حد تک پہنچ چکا ہوں. تو جس موقع پر اللہ رب العزت کے ہاں سے جب انسان اس کیفیت کے ساتھ مانگتا ہے، یہاں ہمارے ایک دوست ہیں، ان کی بچی کے ساتھ مسئلہ تھا، جنات تھے، تو 2-3 دن وہ مجھ سے تعویذ لیتے رہے. تو ایک دن آئے تو بہت پریشان تھے کہ جی بہت زیادہ تنگ کیے ہوئے، آپ ساتھ چلیں. میں چلا گیا، اور جب میں گیا تو واقعتاً یہ بہت کم ہوتا ہے، ویسے تو یہ مذاق لوگ کرتے ہیں، اللہ معاف کر دے، اکثر جھوٹ ہی ہوتا ہے، فریب ہوتا ہے، لیکن جو میری زندگی کے واقعات ہیں ان میں سے یہ واقعتاً وہ کیفیت تھی اور وہ جنات تھے. تو بچی کو بہت تکلیف میں رکھا ہوا تھا، تو وہ جیسے ہی میں پہنچا تو وہ شدت ہو گئی. وہ شدت میں وہ بچی کی ماں پاس کھڑی تھی، تو اس نے کہا کہ کیا ہوگا؟ میں نے کہا وہ ہوگا جو آپ چاہیں گی. کہنا ہے کیا مطلب؟ میں نے کہا اوپر خدا ہے، نیچے آپ ہو، آپ ماں ہو. اللہ کی قسم ہے کہ اس عورت کی زبان سے یہ نکلا اللہ، اور کوئی بات نہیں اس کی، کوئی دعا کوئی چیز نہیں کی، صرف اس نے ایک ہی مرتبہ کہا اللہ. اور میرے اللہ کی قسم ہے کہ اس کا اس زبان سے نکلنا، میں یہ حیران تھا، میں دیکھ رہا تھا، میرے سامنے یہ بات تھی کہ وہ اللہ پورا ہوا ہے اور ادھر ایسے پانی ڈال دیا، سب کچھ ختم. اتنی سی دیر لگی تھی. ہم اس قوت کو سمجھتے نہیں. اللہ رب العزت کی ذات عالی سے مانگنے کی طاقت کیا ہے، اس کے اندر کی تاثیر کیا ہے. اصل میں ہم دعا کے اعتبار سے جو دعا کو ہم کرتے ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں، ہم مانگتے نہیں. مانگنے کی کیفیت ہوتی ہے. مولانا رومی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک اللہ والے تھے، تو اکثر ان حضرات کا جو گزر بسر ہوتا ہے وہ تو قرضوں کے اعتبار سے ہوتا ہے، اس سے لیا اس سے لیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی گزر بسر کا جو معاملہ تھا، وہ چونکہ آپ تو انکار کسی کو کرتے نہیں تھے، فسائل کو، فقیر کو، مسکین کو، کھلانے کو، مہمانوں کو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خزانچی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ کرو،
اب وہ کبھی ایک سے پکڑ کے کیا، کبھی دوسرے سے پکڑ کے کیا، کبھی تیسرے سے پکڑ کیا، قرضہ ہی قرضہ، قرضہ ہی قرضہ. تو خیر واقعات تو بہت نہیں، یہاں جو مقصود ذکر کرنے کا تھا وہ حضرت رومی رحمہ اللہ کا جو لکھا ہوا قصہ ہے وہ اس کو بیان کرنا ہے. تو ان اللہ والوں کا گزر بسر اور جو معاملہ تھا وہ یہ قرضوں پہ تھا. وہ اللہ کی شان بیمار ہو گئے. جب بیمار ہو گئے قرض والوں کو پتہ چلا کہ حضرت بیمار ہو گئے تو سارے قرض خواہ آ کر وہ چارپائی کے ارد گرد بیٹھ گئے کہ بھائی ہمارا قرضہ، اب اگر یہ روح نکل گئی تو ہم تو ڈوبے. اب انہوں نے چادر تانی ہوئی اور چادر کے اندر اللہ پاک سے کہا کہ اے اللہ، میں تو آنے کے لیے تیار ہوں، میں تو آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن یہ قرض خواہ ہیں جن کا مجھ پر قرضہ ہے، اس کا انتظام فرما. تو القاء ہوا دل میں. دیکھیں ایک وحی ہوتی ہے، ایک الہام ہوتا ہے، ایک القاء ہوتا ہے. وہی نبیوں پہ آتی ہے، الہام بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوتا ہے. القاء جو نیک لوگ، بزرگ بڑے لوگ ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے دلوں پر ایک چیز کو القاء کرتے ہیں. تو دل میں یہ القاء ہوا کہ یہ جتنے قرض خواہ ان میں کوئی رونے والا بھی ہے. تو حضرت نے چادر سے سر نکال کے جو دیکھا تو سارے کے سارے ایسے ہی پکے ٹھکے لوگ بیٹھے تھے، رونے والا ان میں سے کہاں تھا. اب اسی اس میں تھے، شش و پنج میں تھے کہ اتنے میں گلی میں ایک بچے کی صدا اور آواز ہوئی کہ حلوہ لے لو. حضرت نے فرمایا کہ اس کو بلاؤ. جب وہ بچے کو بلایا تو وہ جو قرض خواہ تھے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسنے لگے کہ ہمیں اپنے قرضوں کی پڑی ہے، حضرت کی بیماری میں آخری وقت کا یہ حال ہے، اور حلوے کی ان کو ابھی بھی وہ ہے. خیر وہ جب حلوے والا ہے تو حضرت نے فرمایا کہ حلوہ تقسیم کر دو. جتنے بیٹھے ہوئے تھے لوگ وہ حلوہ تقسیم کر دیے. جب حلوہ ختم ہو گیا تو حضرت نے پھر جو ہے وہ چادر تان لی. وہ قرض خواہوں میں وہ حلوے والا بھی شامل ہو گیا. اب جب وہ شامل ہو گیا، وہ تو بچہ تھا، یہ سارے پکے تھے. اس نے کہا پیسے. تو وہ قرض خواہوں نے کہا ہم بھی بیٹھے ہیں، میاں تم بھی بیٹھ جاؤ. وہ تھوڑی دیر تو بیٹھا رہا. اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ بھائی یہ تو وقت گزر رہا ہے، اس نے کہا مجھے میرے پیسے دو، میرے حلوے کے پیسے دو، میں جاؤں گا، مجھے امی مارے گی، مجھے میری ماں مارے گی، پیسے مجھے پیسے دو. اب وہ جو رونے دھونے لگا تو اتنے میں دروازے پہ دستک ہوئی، اور جب دروازہ کھولا تو باہر ایک خوان تھا. اس خوان کے اندر جتنے قرض خواہ تھے ان کے قرض خواہوں کی رقمیں تھیں اور حلوے والے کے پیسے تھے. مانگنے کے اندر کی کیفیت یہ ہے، اصل میں دعا اپنی عجز، انکساری، عاجزی، بے بسی، بے کسی، مجبوری اللہ کے سامنے رکھنی ہے، اور اللہ کی بڑائی کو، عظمت کو، قدرت کو، طاقت کو، اس مقام کو ظاہر کرنا ہے، اس کا اقرار اظہار کرنا ہے. مفتی زین العابدین صاحب اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اللہ پاک کو دعا کے اعتبار سے اس کیفیت کے ساتھ لو جیسے بچہ اپنی ماں کو لیتا ہے. اور اس کے بعد فرماتے کہ دیکھیں اگر شیر آئے تو بچہ کہتا ہے ماں، چوہا آئے تو بچہ کہتا ہے ماں، سانپ آئے تو بچہ کہتا ہے ماں، ہاتھی آئے تو بچہ کہتا ہے ماں، گرتا ہے تو بچہ کہتا ہے ماں، بھوک لگتی ہے تو بچہ کہتا ہے ماں، پیاس لگتی ہے تو بچہ کہتا ہے ماں، بخار آئے تو بچہ کہتا ہے ماں. ہر پل اس بچے کے دل اور دماغ میں یہ چیز بسی ہوئی ہے کہ میرے جملہ مسائل کا حل میری ماں ہے. ایسے ہی
بندے مومن کے دل اور دماغ میں یہ چیز رچی بسی ہو کہ میرے جملہ مسائل کا حل اللہ ہے. اور جس طرح وہ بچہ اپنے مسائل کو حل کرنے میں دل کی گہرائی سے ماں کو پکارتا ہے، ایسے ہم اپنے مسئلوں میں اللہ رب العزت کو پکارنے والے. یہ دعا ہے، یہ دعا ہے کہ کوئی اور دل کے اندر موجود نہ ہو، کسی اور کے ساتھ کسی قسم کا شغف نہ ہو، یہ یقین ہو کہ میرے اس مسئلے کا حل میرا اللہ ہے. میری اس بات کا حل کون ہے؟ اللہ ہے. جب اس کیفیت سے ہوگا انشاءاللہ پھر آپ دیکھو گے دعا. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی معمول تھا، اور تمام انبیاء کا بھی، اور قرآن کا بھی، استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین. جب مسئلہ آئے آپ 2 رکعت نماز پڑھو، اس کے بعد دعا مانگو، اور اس یقین کے ساتھ مانگو کہ ہمیں اس کا حکم دیا گیا ہے اور اس مسئلے کا حل اللہ کریں گے. وہ کیسے ہوگا ہم نہیں جانتے، اس کیفیت کمیت میں نہیں پڑھنا کہ کیسے ہوگا، کہاں سے ہوگا، کب ہوگا. یہ اس کی ذات پر ہے، یہ اس کے ارادے پر ہے. اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذا القوة المتین یا راحم المساکین یا ارحم الراحمین یا حلیم یا علیم یا علی یا عظیم یا اول یا آخر یا ظاہر یا باطن انکا علی کل شیء قدیر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك من فضلك ورحمتك فإنه لا يملكهما إلا أنت. اللهم إنا نسألك من فضلك العظيم ولطفك القديم وإحسانك الجسيم يا رب العالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اے اللہ اپنے فضل کرم لطف و احسان سے ہمارے صغیر کبیر ظاہری باطنی گناہوں کو معاف فرما، خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو ہمارا رب ہے، ہم تیرے بندے ہیں. اے اللہ تیرے لیے بندے بہت ہیں، ہمارے لیے تیرے سوا رب کوئی نہیں. اے اللہ تیرے لیے بندے بہت ہیں عبادت کے لیے. اے اللہ مخلوقات بہت ہیں. اے اللہ ہمارے لیے تیرے سوا کوئی رب نہیں. اے اللہ ہماری عبادتوں کا تو محتاج نہیں. اے اللہ ہماری عبادتوں کا محتاج نہیں. ہم تیرے ہر پل میں، ہر سانس میں، ہر چیز میں محتاج ہیں. تو غنی ہے، اے اللہ ہم فقیر ہیں. اے اللہ تو داتا ہے، ہم منگتے ہیں. اے اللہ تو قوتوں والا ہے، ہم کمزور ہیں. اے اللہ تو طاقت والا ہے، ہم ضعیف ہیں. اے اللہ تو خزانوں والا ہے، ہم خالی دامن ہیں. اے اللہ سارے مسائل تیرے قبضے قدرت میں ہیں. تو جہان سے چاہے آسمان اور زمین کے رب، دن اور رات کے رب، اندھیرے اجالے کے رب، اپنے کرم لطف اور فضل اور احسان کے ساتھ پوری امت کے ہمارے مسائل کو حل فرما، پریشانیوں کو دور فرما، الجھنوں کو ختم فرما، قرضوں کو ادا فرما، بیماروں کو صحت نصیب فرما، ہماری بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما. اے اللہ ہماری دستگیری، مدد، نصرت، اعانت فرما. ہمیں حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا، حضور کی پیروی نصیب فرما، حضور کے نقش قدم پر ہمیں چلا، حضور کی محبت نصیب فرما، صحابہ کی محبت نصیب فرما، تابعین کی محبت نصیب فرما، تبع تابعین، فقہا، محدثین، مجتہدین کی محبت نصیب فرما، اپنے نیکوکار بندوں کی محبت نصیب فرما. اے اللہ مخلوقات سے جیسے اے اللہ تجھے پسند ہو ایسا برتاؤ کرنے والا بنا. اے اللہ ہم اس بات کا عہد کرتے ہیں اور تجھ سے اس بات کی اللہ وہ کرتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کے اعتبار سے وہ گناہ جو تیری ذات کے حق میں ہوں ان کو بھی معاف فرما، جو تیری مخلوقات کے حق میں ہم سے صادر ہوئے ہیں. اے اللہ ہم نے بھی کسی کا دل دکھایا ہو، وہ چونٹی سے لے کر انسانوں تک کوئی بھی ہو، مومن ہو، وہ کافر ہو، وہ فاسق ہو، وہ فاجر ہو، وہ اپنا ہو، پرایا ہو. اے اللہ اپنے فضل سے، اپنے کرم سے، ان کے مطالبے سے بھی ہمیں بری الذمہ فرما. اے اللہ کسی کی عزت، عصمت، یا اللہ کسی کی جان، مال، آبرو، یا اللہ کسی کے طور پر بھی ہم نے کسی کا دل دکھایا ہے، اے اللہ تو اس کو اپنی طرف سے راضی فرما کر ہمیں بری الذمہ فرما.
اے اللہ ہم گناہ کو گناہ سمجھتے نہیں، یہ بھی گناہ ہے، تو اس کو بھی معاف فرما کر اپنے فضل سے، اپنے کرم سے اے اللہ ہم سے راضی ہو جا۔ اس رمضان کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا، نجات کا ذریعہ بنا، جہنم سے خلاصی کا ذریعہ بنا، اپنے قرب کا ذریعہ بنا، اپنی رضا کا ذریعہ بنا، اپنے تک پہنچنے کا ذریعہ بنا، گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنا، جہنم سے دوری کا ذریعہ بنا، اے اللہ تقوی کا ذریعہ بنا، توکل کا ذریعہ بنا، ایثار کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ رمضان کا جو حاصل ہے وہ ہمیں نصیب فرما، برکت نصیب فرما، رحمت نصیب فرما، اس کی خیریں عطا فرما۔ اے اللہ جیسے حضور کا رمضان تھا، صحابہ کا رمضان تھا، یہ رمضان ہمارا ایسا رمضان بنا۔ ہم نے منہ باندھے ہیں، ہم نے گناہ نہیں چھوڑے، ہمیں معاف فرما، جھوٹ نہیں چھوڑے، غیبتیں نہیں چھوڑی۔ اے کرم سے، فضل سے جتنے روزے گزر چکے ان کی کوتاہیوں کو معاف فرما کر باقی ماندہ میں جس طرح روزے ہونے چاہیے ایسے روزے نصیب فرما، جیسی راتیں ہونی چاہیے ایسے راتیں نصیب فرما۔ اے کریم رب تو کرم کا معاملہ فرما، فضل کا معاملہ فرما، لطف اور احسان کا معاملہ فرما۔ اس ملک کی حفاظت فرما، اس کو امن کا گہوارہ بنا، اس کے اندر سے شرور کو رفع فرما۔ اے اللہ ہمیں، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے عزیزوں کو، اقارب کو، رشتہ داروں کو، والدین کو، اے اللہ جتنے بھی ہم سے متعلق لوگ ہیں یا غیر متعلق ہیں، اے اللہ سب کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، ایمان کی حفاظت فرما۔ ہمیں اغیار کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، ہمیں لوگوں کے ہاتھوں کا کھلونا نہ بنا، ہمیں ظالموں کے حوالے نہ فرما، فاسقوں کے ہمارے نہ فرما، فاجروں کے حوالے نہ فرما، تانا زنوں کے حوالے نہ فرما۔ ہم پر رحم فرما، ہم پر کرم فرما۔ اے کریم اور رحیم رب تو کرم کو پسند کرتا ہے۔ جب بھی کوئی اے اللہ کسی کریم کے دروازے پہ جا کر دروازہ بجاتا ہے وہ خالی نہیں جاتا، اور تیرا ارشاد ہے، تیرے حبیب نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ ہاتھ اٹھاتا ہے تو اللہ حیا کرتے اس کو خالی لوٹاتے ہوئے۔ اے حیاؤں والے رب، اے حیاؤں والے رب، تو بہت بلند و بالا ذات ہے، تیرا مقام اور رتبہ بہت عالی ہے۔ اپنے فضل سے، کرم سے جتنے ہمارے ساتھ شریک ہیں بھائی، یا اللہ جو نہیں ہیں سب کی حاجتوں کو اپنے غیب کے خزانوں سے پورا فرما، سب کی ضرورتوں کو پورا فرما، سب کو خیریں اور برکتیں نصیب فرما۔ اے اللہ سب کو راحتیں عطا فرما، اے اللہ سب کے مسائل کو حل فرما، سب کی پریشانیوں کو دور فرما، سب کی الجھنوں کو ختم فرما۔ ہمارے جتنے والدین، اعزہ، اقارب، رشتہ دار، یا اللہ عزیز و اقارب اور ایمان والے دنیا سے جا چکے ان کی مغفرت فرما، ان کی قبور کو جنت کا باغ بنا، سیئات کو حسنات سے مبدل فرما، اپنی رضا نصیب فرما۔ اے اللہ اپنے فضل سے ہمیں ایمان پر جینا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، ایمان پر جینا، ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، اور مرتے وقت ہماری زبانوں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو جاری اور ساری فرما۔ اے اللہ جو مانگا عطا فرما، اور جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اپنے خزانوں سے اپنے شایان شان مرحمت فرما۔ اے اللہ تو اس کا محتاج نہیں ہے، لیکن مانگنے کا حکم ہے، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، سحری کے اوقات ہیں، رمضان کی بابرکت گھڑیاں ہیں۔ اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنے نیک وکار برگزیدہ ہستیوں کی دعاؤں کے ساتھ شامل فرما کر قبول اور منظور فرما۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم، آمین وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔